نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حذیفہ اور آج ہم انشاءاللہ ظرف کا لاسٹ لیسن جس کو ہم جوائن کر رہے ہیں ضمیر مجرور متصل کے ساتھ یہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو ورڈز رہ گئے ہیں وہ ہے امامہ۔ امامہ خلفہ کا اپوزٹ ہے، امامہ یعنی آگے، خلفہ یعنی پیچھے۔ یہ پلیسمنٹ کے حساب سے، مکان کے حساب سے آگے اور پیچھے ہوگا۔ کلو بعض، کلو سارا، آل آف اٹ، بعض سم آف اٹ۔ پھر قبل بعد، یہ قبل اور بعد جو ہے یہ ٹائم کے حوالے سے ہے، اس کو ظرف زمان کہیں گے، ٹائم میں پہلے، ٹائم میں بعد میں۔ پھر دونا، دونا یعنی بغیر، سوائے، ٹھیک ہے، سوائے اس کے، بغیر اس کے۔ اور اکثر، اقل، اکثر موسٹ آف اٹ، تم میں سے اکثر ایسے ہیں جو شکر گزار نہیں ہیں، یا تم میں سے بہت قلیل ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کو آپ ضمیر مجرور متصل کے ساتھ جوڑیں گے، یہ بطور مضاف الیہ جڑتے ہیں۔ تو ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یا نا، اس کے ساتھ کلہو، کلہما، کلہم، یہ آپ کے تمام الفاظ جڑ جائیں گے۔ ٹیسٹ ورڈز کے طور پہ کچھ الفاظ جو نیچے دیے گئے ہیں ان کا ترجمہ لکھ دیجئے۔ بعضہ، کلکم، کلنا، بعضکم، غیری، غیرکم، کلک، بعضہن، اقلی، اقلہم، غیرنا، ورائی، اکثرکم، اکثرکن، اقلکن، اقلہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ الفاظ غور سے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اب جو ہمارے پاس لفظ رہ گیا ہے وہ ہے ایو۔ ایو سے مطلب ہے کون سا، وچ ون، کون سا۔ ایہو، اس میں سے کون، ایہما، ان دونوں میں سے کون، ایہم، ان سب میں سے کون، ایہا، اس ایک مؤنث میں سے کون، ایہما، ان دونوں میں سے کون، ایہن، ان سب میں سے کون۔ اب جب حاضر اور متکلم کے صیغے آئیں گے، حاضر اور متکلم کے صیغے میں یا کے ساتھ نہ جوڑیے، ٹھیک ہے، اور متکلم کے ساتھ جو واحد کے ساتھ مت جوڑیے، کیونکہ ان کی کوئی بہت زیادہ مثال ان کی نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے صرف تثنیہ اور جمع کے ساتھ ہی جوڑا ہوا ہے، ایکما، ایکم، اور ایکما، ایکن، ٹھیک ہے، اور جمع کے ساتھ اینا، ٹھیک ہے جی۔ تو میکسیمم جو یہ ایو کا ورڈ آپ یوز ہوتے ہوئے دیکھیں گے عربی کلام میں، وہ غائب کے صیغوں کے ساتھ ہے، یا ایو شیئن اس طرح سے استعمال ہوتا ہے بطور مرکب اضافی، کہ کون سی چیز، وچ ون آف اٹ، یا اینی ون آف اٹ، اس طرح کر کے استعمال ہوتا ہے ایو شیئن، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ایو کا ورڈ آ گیا، یہ استفہام سوالیہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں جی، یہ سوالیہ لفظ ہے۔ اب قدامہ، قدامہ مکان میں آپ کے آگے، فرنٹ میں کھڑا ہونا، قدامہ، قدامہما، قدامہا، قدامہن، قدامکا، قدامکی، قدامی، اور قدامنا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا قدامہ بھی سب کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تو یہاں ہمارے ظرف کے تمام تر الفاظ فنش ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ضمائر مجرور متصل کی پریکٹس بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو ہم پچھلا سبق ذرا رپیٹ کرتے ہیں، ہم پڑھ کہہ رہے تھے، ہم جو ضمائر پڑھ رہے تھے، اسم اور حرف کے ساتھ استعمال ہونے والے ضمائر دو طرح سے ہوتے ہیں، منفصل اور متصل، یعنی اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ۔ ہم نے اٹیچڈ ضمائر کی اگزامپلس پڑھی ہیں، جس میں سے دو ٹائپس ہم نے پڑھی ہیں، منصوب اور مجرور۔ آپ نے دیکھا ہے منصوب اور مجرور کی شکل ایک جیسی ہے وہی، علامات وہی ہیں، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، لیکن اس کے پیچھے جو حرف عامل لگ جاتا ہے نا، جس کا اس پہ اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا اعراب تبدیل ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو منصوب یا مجرور ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ تو مرفوع بھی ہم نے نہیں پڑھا، اس کا تعلق ورب کے ساتھ ہے، وہ بعد میں پڑھیں گے۔ منصوب اور مجرور پڑھا ہے جس میں انا و اخواتہا کے ساتھ اگر وہی آپ کا ٹیبل جڑ جاتا ہے 14 گردانوں کا، وہ پوری کانجوگیشن، تو پھر وہ منصوب کہلاتی ہے۔ اور وہی گردان ضمائر کی جب حروف جارہ کے ساتھ یا کسی اسم کے ساتھ
یہ جتنے ظرف کے الفاظ ہیں اس میں سے بہت سے اسم ہیں، ٹھیک ہے، حرف نہیں ہے، تو اسم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو وہ ضمائر مجرور متصل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو منصوب اور مجرور ضمائر متصل کی پریکٹس ہماری ہو گئی، اور امید ہے کہ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ تو اب ہم اس کے بعد انشاءاللہ اسم شروع کریں گے، اور اسم کی علامات جو بتائی تھیں انہیں بھی رپیٹ کر لیتے ہیں۔ اسم کی پہچان ایک جملے میں کس طرح ہے کہ اس پہ تنوین ہو آخر میں، یا اس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الکتاب المسجد، اور الف لام شروع میں ہوتا ہے تو پھر آخر میں تنوین نہیں آتی ہے، یہ رول ہے عربی کلام کا۔ پھر اس کلمے کے شروع میں حرف جارہ لگا ہو، حرف جارہ بھی ہم نے یاد کیا ہے، وہ شروع میں جس کلمے کے شروع میں بھی آ جائے گا وہ آپ کا اسم ہوگا، اور اس کلمے کے آخر میں گول تا موجود ہو، اور وہ گول تا ہوگا تو وہ لازمی اسم ہوگا۔ یہ ساری اسم کی علامات ہیں، انشاءاللہ اسی کو مزید ڈیٹیل کریں گے۔ اب بہت شکریہ، اتنا ہی سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔